اسلام میں کہاں دنیا ہے؟ رزق کمانا اور رزق حلال کمانا کوئی دنیا ہے؟ یہ تو دین ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یا بچوں کی پرورش کرنا یا اپنے لیے اس لیے اسباب جمع کرنا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس رستے کو تو نبی پاک نے اللہ کا رستہ قرار دیا ہے۔ تو جس کو ہمارے عرف کے اندر بعض لبرل لوگ دنیا کہہ رہے ہیں، وہ دنیا تھوڑی ہے، وہ تو دین ہے۔ یہ آپ کو درجنوں مثالیں کتب احادیث میں ایسی ملیں گی کہ ایک شخص سے سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو جا کے خدمت کر، اللہ جہاد کا اجر عطا کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں، وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی، پانی سے پیاس بجھتی، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون ہے۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے، یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے،
مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی۔ وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائے، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکت، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جری کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ بڑے بھولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت،
میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھیں، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوٹ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہا میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا، اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کچھ شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے، تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا، ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک سے کے بعد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا
अब फिर अगर तुम नेक नामी छोड़ के जाओ तो फिर अपने बच्चों के लिए परेशान ना होना, रब की रहमत उनकी हिफाजत करे। तुम्हारी फसल को कोई बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हारे खजाने को कोई लूटेगा नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद और तुम्हारा घर वीरान नहीं होगा। शर्त यह है कि सालहियत छोड़ के जाना, तकवा अपने पीछे छोड़ के जाना, अपने पीछे नेक नामी छोड़ के जाना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कबल जितने भी बादशाह थे करोड़ों अरबों की जायदादें छोड़ गए वो, लेकिन उनका हाल ये था कि उनकी औलादें ऐसी शराब कबाब में उलझीं कि 2 बादशाह तो ऐसे थे जिनके बच्चे जामे मस्जिद के सामने भीख मांगा करते। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को कुछ नसीहतें करना चाहीं तो वो कहने लगी, अल्लाह ताला आपको आपकी नेकियों की जजा दे, औलाद के लिए कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं है हमारे बच्चों के बीच। तो आपने फरमाया बुलाओ ना बेटों को। तो बेटे हाजिर हुए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, जायदाद नहीं बना सका, इसे माफ़ कर देना। कहा भाजी आप बुज़दिल क्या मतलब? तो हर मैदान में डटे रहे। फरमाने लगे मैं बुज़दिल था बेटा, दोज़ख से डर गया, जहन्नुम की आग से मैं डर गया, मैं नहीं अपने मालिक के अजाब का मुकाबला करने की सकत रखता, तो मैं डर गया, तुम्हारे लिए कोई नाजायज़ पैसा जमा नहीं कर सका, अपने बाप को माफ़ कर देना, बस यही रूखी सूखी है जो छोड़ के जा रहा हूँ, कबूल करना। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे उठ के अपने वालिद के करीब बैठ गए, कहने लगे अब्बा जी आप पे सलामती हो। पुराने बादशाहों की औलादें गलियों से गुज़रती हैं तो लोग देख के रुख फेर लेते हैं, और हम जिस गली से गुज़रते हैं लोग कहते हैं नेक आदमी की औलाद जा रही, तो परहेजगार आदमी के बेटे जा रहे हैं, आपके नाम से जाने जाते, तो हमारा कद नाज से ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों अल्लाह फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहन, उनका बाप साले था, नेक था। घर चाहते हो कि पीछे औलाद को कोई तकलीफ ना आए, जाने के बाद औलाद पर कोई आजमाइश ना आए, ज़माने की तेज़ धूप की तपश इन्हें न पहुँचे, हालात की शिद्दत का ये शिकार न हो, फिर सरमाया नहीं, माल नहीं, जायदाद नहीं, तकवा छोड़ के जाना, परहेजगारी छोड़ के जाना। बड़ा शौक़ है लोगों को शोहरत का, बड़ा शौक़ हो गया है लोगों को फेमस होने का, बड़ा दिल करता है किसी तरीके से मशहूर हो जाए, बड़ी ख्वाहिश है, उसके लिए लोग सफ़र करते हैं बड़ा लंबा चौड़ा, और चाहते ये हैं कि कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसी कैफियत हो जाए, किसी तरीके से वायरल हो जाए। अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करे, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ और मन आनम के मन दानम, जो मैं हूँ मुझे पता है, लेकिन आपको क्या अर्ज़ करूँ कि शोहरत अपने अंदर मसाइल कितने रखती। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में मौला अली शेर खुदा का फरमान है, आप फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे कम लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। ये जो है ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि खुदाई मामला हो गया शोहरत हो, और एक ये है कि हुसूल शोहरत की कोशिश करना, जद्दोजहद करना और ख्वाहिश पैदा करना। हम तो बाज़ औक़ात बड़ी शर्म महसूस करते हैं, तकलीफ़ होती है, कोई सूरत ही नहीं रह गई, सफ़ेद दाढ़ी वाला है या ख़ातून है या दाढ़ी शरीफ रखा हुआ शख्स है, वो सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है जो किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में कभी कोई नहीं करता। हमने क्या सारी कौम को अदाकार बनाना है? क्या सबका वायरल होना ज़रूरी है? क्या हर शख्स के लिए शोहरत अच्छी होती है? ये बड़ी आजमाइश, ये बड़ी तकलीफ़। मैं बड़े दुख के साथ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मैं ऐसे मशहूर लोगों को जानता हूँ जो हरम मदीना और हरम मक्का में जाके चंद घंटे मस्जिद में बेचारे नहीं बैठ सकते, लोग बैठने नहीं देते, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, कभी किसी से छुप रहे हैं, इसलिए कि वो वायरल हैं और वो आ जाते हैं लोग सारे। और अब तो खैर आप कोई काम कर ही नहीं ना सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने एक जगह जमात कराई, आपको पता है मुझे तकलीफ़ है पैर में, एक ज़माना हो गया मैं जमात कराना छोड़ दिए, तो जमात कराई तो उसकी पूरी मूवी बन गई। जो मुझे बना के भेज रहे थे मैंने उनसे पूछा मुझे ये बताइए कि मगरिब की जमात का टाइम था, 3 रख्तों की आपने रिकॉर्डिंग की है, इसका मतलब है आपने जमात छोड़ दी और आप रिकॉर्डिंग करते रहे। इतना उलझाव कहाँ से आ गया हमारे अंदर इतनी। ओ फिर एक और बड़ा खूबसूरत नारा है, मुझे तस्वीर इसलिए बनानी है ज़रा याद रहती है, तो मैंने कहा गौस पाक तो हमें कभी नहीं भूले, फ़ोटो तो कोई भी नहीं उनकी हमारे पास, ख्वाजा अजमेर हमें आज तक याद है, उनकी तो कोई फ़ोटो नहीं है हमारे पास, दाता अली अजमेरी सदियाँ गुजर गई, भूल गए हैं दुनिया को।
دکھائیں فوٹو ان کی کس کے پاس ہے؟ فوٹو سے یادگیری رہنی ہے، کمال ہے بھائی، یادگیری کا بھی خوبصورت حوالہ ہم نے تلاش کیا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے، جو خدائی ہے، وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کومنٹس زیادہ ملتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑے۔ رحمان، اور کہاں کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں۔ اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے۔ اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں۔ یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے۔ یہ خدائی ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ۔ بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی، میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی، کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نہ صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے۔ اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب۔ شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے، چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام شاگرد ارادت مند بھی تھے، گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا پر آپ کا مخالف تھا، تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا، اے نعمان بن ثابت میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات۔ آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی ہے، ایک جائز بات کی ہے لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے، چوکوں میں چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پوچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جاگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا، اسے پتا تھا کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے جائز بات پر، یہ انداز جائز بات کا۔ فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا۔ فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا،
میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے، مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں۔